تکلیف فرماؤ صلوات بابا کے بلند پڑھیں صلوات پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے سارے بندے ثواب سمجھ کے اونچی آواز نال صلوات کی تکلیف ایک صلوات اپنے اپنے مرحومن دی بلندی دے درجات واسطے پڑھ ایک صلوات انہاں واسطے پڑھ چھوڑو جنہاں دا پیچھے پڑھنا نہ ہے کوئی نہ اللہ ہو تو بیماراں دی صحت واسطے صلوات یاد ہے آخری صلوات وارث زمانہ دے ظہور کی تعجیل واسطے ایک نعرہ بلند فرماؤ حیدر اقرار دے نام دا نعرہ حیدری سب تو پہلے مقدس مقام سے دعائے خدا بند عالم چھوڑت لگوایا مرگو مقبول فرماؤ حسنوں کو دے تمام خمسہ مولا کے باغاہ عبادت شمار فرماؤ جڑا جڑا نظر دربار شریعت کے نظر مولا اپنی باغاہ شمار مقبول فرماؤ جڑے جڑے بندے سمجھ دیتے ہیں جڑے سن دے پائے مولا انہاں دے مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت لائی پیدا میں جناب کے سامنے سبجیکٹ ہے کہ محمد والے محمد پیش کرنا لگا توقع تاجر آرام چھوڑے ہو ساری عبادت سمجھ گیا کائنات خالق مالک فرمائے میں نبی دا جالشین اسی کو بنے نا جڑا عالم ہوئے تے بہادری ہوئے کلی میں چند جو بلی سے زمانت گزارش کی کہ اللہ نبی تے جالشین تے متعلق ہے ہر بندہ نہیں پڑھ سکتا وہ پڑھتا ہے جڑا روح شخص کا مالک ہوئے عالمی ہوئے تے بہادری ہوئے دوستان محترم قرآن کی ناصلال لے کو اگر کوئی عالم ہے تو وہ نبی کی جہت بات سکتا ہے کہ مطلب سے کوئی ہٹ نہیں کوئی اٹیک نہیں ہر کہیں کو اپنے پیر سلامت کے آمد دریاڑے ہر کہیں پورا ہی بننا ہے جدے جدے پیر بننا کہنا کوئی رولا رفا کو نہیں ہر بندہ صاحب فہم ہے صاحب عقل ہے اس ماڈرن دور سے اگر بندہ نہیں پتہ کر سکتا جو جنت مالک کون ہے تو اس کا اللہ ہی حافظ ہے دراؤ دراؤ ٹھیک ہے اللہ دے میں نبی دے جا رسید اسے کو پڑھے رہا جڑا عالمی ہوئے کہ بہادری ہوئے دوستان محترم اپنا خود ہر کوئی بہادر آتا ہے اپنا ہوئے نا بندہ اپنا چوٹی تو بول دے لوے تو بندے آتے ہیں جی بہت بڑا بہادر ہے سر زیدی برہم کو نگری کرامت کرو جو میں نے فرمائندہ ہوتا ہے کروٹ کروٹ جنت رسید ہو اس وعدائی اپنا دے گالی ہو ہوتی ہے بھائی جگوچی بیٹھے دیکھ کے آدھائی بابا بھائی کی یاد رات تیرے چوری دے گئے کہ گھر نہ بھائیمان قرآن پہ پڑھ جانا بابا جو ہے تو بھائیستی بڑھ گیا جیتے جڑا قرآن پہ پڑھ گیا وہ بھائیمان بڑھ گیا اپنا دی تعریف کا ہر کوئی کر دے تعریف وہ دی جڑی دشمن کر رہے علیو بہادر تے عالم جدی تعریف کیتے بغیر دشمن ہی نہیں رہ سکتا کتابت مطالعہ کرو کہ جلے اسلام دی پہلی جنگ تھی نا بدر تھے دوسری تھی وحد اس کے بعد کفار بہت بڑی میٹنگ کی تھی مکہ جو وہاں کے ابو جہل ابو سفیان دی سربراہی ابو لہب بھی آئی بھائی کٹھے کرو بندے تھے حملہ کر رہے ہو مدینے تھے مکا رہے ہو محمد بکیسو تے سلام مکسی ہر بندہ جتنے بندے آن سکتا ہے گھینا ہوئے پر ایک بندہ بیٹھے ہوئے تو دل بڑا بڑا ہوتا ہے پتہ تاں لگ جائے سامنے کا لگا ہر کہا کہ نہیں مکا رہے ہو محمد کو تے مکا رہے ہو مدینے کو تے اسلام کو مکا رہے ہو محمد مکا رہے ہو روایت لکھے کافرہ ایک بندہ بیٹھا ہے ہر کہا جائے ہاتھ کھلے لکھے دوٹھی کرو تے اس کا محمد نہیں مکتے جیتے یہ ابو طالب تا پوتر علی تھے فیصلہ کرو کہ علی دے مقابلے کون ویسا جب علی دا نام ہے مسالہ دے سرہ دے پکی بات ہے
تھوڑا جا سوچ کے ابو سفیان آ کرنا کہ میرے ذہن سے بندہ آ گئے میں ٹوڑ کے بیٹھا ہوں منت کردہ تو کو آدم مہربانی کرتے میں کو علی مار دے روایت لکھے سویرے تیاری کی تھی دو چار بندے بہت نام لائے سے عمر بن عبدالبان دے بوہے چوان پڑھے اس کھلاون پھراون دے بعد پوچھا ہے بڑا استقبال کی طلب خدا ماں دا گوانڈی ہے اس نے کہا چاچا کہیں تشریف لینا ہے توجہ میرے پاس رکھ دیں میں کہ تاریخ ہوتی ہوئی دشمن کرے انہوں نے کہا چاچا کہیں تشریف لینا ہے کوئی سبیانہ دے جا تھوڑا یہاں ایک بندہ مار دے اس نے کہا گھر میری توہین کر رہے ہیں میں ہزار نال کلر دا تو ہے ایک مار دے ابو سفیان دے جائے واسطے میں آیا پورا مکہ تے مدینے دے کافر رل کے انہیں مقابلے چلے بیٹھے بھائیو میدان میں بہادر آئی داناب دے بیٹھ گئے پہلا سوال کی ناز بھائی ادا قاد کتنا ہے ابو سفیان دے کوئی نہ بنا قاد درمیانہ جا قاد کوئی جانگی اس نے کی تھی ابو سفیان دے روح کی تھی بدری کی تھی اوہدی کی تھی اچھا یہ پتہ بھی جلدی لڑتا کھڑا ہوئے تھے جنہا بندہ مقابلے بنجے وار جلدی کروائیں جائے جنہا بندہ جاگ جا بیٹھا ہے ابو سفیان دے وار ہی نہیں کرتا بندے مقابل پا جائے تو حسرت مٹا گئے نہ میں اس سے وار کر سانجلے تو آپ استری جی گال پوچھی چاچا میں کوئی رل میں بندہ میدان ہے جو بھائی کو ہوئے تو بھائی جو دے پیچھے لگے جائے ابو سفیان دے گھوڑا ہی بڑا مچھا رکھو ہے اگر کوئی کو آگے جو گھوڑا تیز کیوں نہیں رکھتا تو جواب میں چاہتا ہے نہ میں آپ میدان ہے تو بھجنا ہے کہ نہ میں بھائی جو دے پیچھے لگے میں کیوں تیز گھوڑا رکھا تھوڑی یہ چپ کر کے دے بات اسے آخری سوال کہتا ہے جنہ دلائیں میں لائلی دا سمندر جلہ راسی جو علی دی تعریف علی دی ایڈے بڑے دشمن کی تھی کہ میں عمر پوچھا میں کوئی ایڈے سا یہ پتہ ہی میں جلے بندے دے بار کیا کر دو میں ہاتھ سدھا کر کے بار کر دائے یا پھیر کے کر دائے کیونکہ عرب دی جنگ دا انہیں تو ہی گلہ نہ بہو بڑا تعالیٰ کا ہون تو نراز نے سوئی ہون تو بندوق دی گل ہے نا تے تلوار دا مقابلہ جڑا اونائی بندے دو قسمہ دا وار کر دیاں جڑے پھیر کے کر دیاں وہ وار آندائی بغنہ دے تھلے کمر دے جڑے بندے سدھا ہاتھ رکھ کے وار کر دیاں وہ آندائی یا مونڈ ہتے یا سر دے چونکہ اس گل دا رب دی جنگ نال محمد اللہ کا یا کوئی سفیان والے مرشد دی تعریف کی تھی بیٹا عمر بن عبدالواد کو چاہے جو جگہ جو کہتے ہیں جنہیں وار پہ کرنا ہوئے ہاتھ سے در رکھ دائے یا پھیر کے کر دائے ابو سفیان بچی کھڑی ہے وہ کہا چاہتا ہے چپ کیوں کر گئے چھوڑنا میں جو پوچھا ہے وار کی نے کر دائے پھیر کے کر دائے ہاتھ سے نہ کر دائے اسے نے ابو سفیان نے بچ رہا اس گل کا جواب تو وہ نہیں سکتا ہے جنہوں نے مقابلے جوان کے ٹھین دا پھل آیا یار یار اور دوستو یہ توجہ ہے جنہیں میدان مقابلہ شروع تھا ہے نا میں خندق نہیں پڑھنی ہے شاید رو جملے پہلی مجلس پڑھ گیا یعنی آمنے سامنے انتظار دلیل پر تو بار کر میں پھر کرے سا میرے مولا مسکرا کے فرمائے جائیں کہ میں بار کر چھوڑے اس وقت تیرے ہی کوئی نہ دوستو اللہ دے میں چڑھتا ہی اسے کو جانا بہادری ہوئے تے عالمی ہوئے دوستو جہاں تک حضرت علی دے علم کا تعالیٰ کے نبی فرماتا ہے میں شاہران کے علی دروازہ ہے لکھتے نہ گلہ تو لگ جائے بھئی جانا بندہ پر جبرائیل آیا تھا وہ علی دے مقابلے چاہ رہا ہے یہ گل دن لکھ رہی تھی دوستان مدر تاریخ چاہ کے کو نبی نجات ایک بندہ بیٹا ایک پہلا خلیفہ روایت نے کئی بار اٹھا دی قدار آ کھڑی چلی اٹھا دی قدار آ کھڑی تو بندے ترائی اندر داخل تھے گئے سدھے ممبر دے سامنے لگے نہ کہ جی ایک سارا مسئلہ حل کر رہا ہے نہ فرمائے بیٹھے مسئلہ واسطہ اگر جی ادھا اٹھا تو پار کی دائی تو ہون کو گئے ہوں بھیڑے یہ سارا خیال ہے بچہ کو ونڈائی کر لیا انہاں کی وجہ ونڈائی کرا جو کوئی ہو سکتا ہی نہ سکے اسے جیسو ایک آقا جی میرا آدھے ایک آقا میرا تریجہ حصہ ہے ایک آقا میرا نامہ حصہ ہے یعنی اٹھ کے تلے جنہیں اٹھیں جی سزارہ پڑھے لکھے بندے باہرہ کھڑا کے دو سے
کوئی بات دسو کیویں ایسے نے اکھے جی یاد اتری جیسا دے نام آئی سا اور بھائی ہر بندہ جانتے 17 دار پڑھتا ہے 8.5 لیکن انہاں کہا جی ساری شرط ہے 9 اٹھ دی قیمت کو وے 9 اٹھ ذبح تھی وے اتھائی برابر وڈے ہی وڈے کون وڈے دوستو جو نہ قیمت کو وے 9 اٹھ ذبح تھی وے 17 دار پڑھتا ہے 8.5 انہاں پہلے سوچا جو انہاں کہا بھائی یہ کام تو نہیں ہو سکتا اٹھ جا ذبح کرنا پوسی یا قیمت کو بڑی تو انہاں کہ جی یہ مسئلہ تو سب کا شاہ خدا کا نے ہر مسئلہ نبی دے دربار جب تھی بن جائے انہاں جواب میں فرمایا کہ مجھے پوچھے مسئلے حال نہیں تھے دے یہ جڑا دوسرا چاہیے بنے لیکن وہ جو دربار ہے جو بڑا غلط سوال ہے روایت رکھے پریشان تھے کہ باہر آج اٹھا دے گونے چھوڑ لگ گئے ایک میں کو آکھنے صاحب کو داکھا ہے نبی دے دربار مسئلہ حل تھی ویسی تھی چھے تھوڑا کر اور کھڑوں دیا سے کوڑی لگ دیا یہ تیری روایت رکھے سلیمان فارسی آگے اسے کہا گونے نہ چھوڑو حل کرنا لگ بندہ میں کی دیا دروازے جائے جگل باغ کی تجالی ایک سوال آئے کھڑے بڑے اٹھا گیا آتے دربار سارا پریشان ہے تو مہربانی کرو جو حل کر لے حضرت المجنون چاہتا اور روایت میں نہ کی ڈال پڑے حضرت علی جلے قدم رکھا ہے نا تو سارے صحابہ کا کہا یا علی یہ تو کمل ہے یہ وجہ سوال چاہیے وزن جو رکھا ہے صورت ہم کھیوڑا نہیں حضرت المجنون میں قوامن تو نہیں ہو میں علی جاؤں چاہے ممبری اٹھی کھڑے یا علی یہ جو سوال ہے جیسا کائیں پاک ہوئی کوئی پہلو نہیں حل کر رہا حضرت فرمائے میں کو باہمن تا دیکھا بندے سجان تا دیکھا حضرت رہے بندہ کو سب کی دے ہو رہے ہو بھئی کتنے اٹھے نے جنہیں جی صدا رہا اسے عادت رہات ایک قدر میرا نام ہے حضرت فرمائے جنہیں اٹھ جنہیں جی صدا رہا علی فرمائے جنہیں اگر میں آپ پر اٹھ تو انہا رضانے میں کوئی اتراز ہے آگے جی نہیں سکو کوئی ادراز ہی کوئی اور میں نے کمر وان میرا اٹھ کے نال جی تھا ہی ندی قدار مال بلھا اداداروں 18 اٹھ بہ گئے حضرت پہلے بندے کو سنے ہو رہا جڑے تا آدھے اور ڈاس کتنے پڑھ دے نہیں اس ابھی جس طرح صاحب ہے 9 نے 18 حضرت فرمانے 9 نہیں دھا تریجے سے آدھا چوکا آواز جڑے کتنے پڑھ دے کہ جی ہون تا سدھے صاحب ہے 6 18 فرمائیں تو اپنے 6 وکھرے گا آبائی نامی صلاح تیرے ہو سکے جی میرے تو سدھے صاحب ہے 9 پڑھ دے 9 تے 6 15 تے 9 17 علی فرمائیں کمبر مجالی دا اٹھ گھر بدیا جمال کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی فلک بولا علی مولا علی مولا علی فلک بولا علی مولا علی یا علی یا علی یا علی مدد اللہ نے میں چھوڑتا ہی اسے کو اجر عالم بھی ہو گئی تو بہادر ہی ہو گئی اور اسی بات میں تو مسلمانہ دے بڑے موت بربند ایک باری نہیں 70 باری زندگی چاہتا علی نہ ہوندہ تو میں ہلاک ہوں علی نہ ہوندہ حضرت علی کا لیے دے فیصلے ہیں جب بندہ علی آئی جو جائے حل کر کے دے روایت میں بڑی جب دربار دے کوئی تے شور ہے حضرت فرمائے کمبر مجھ پتہ کر کے شور ہے کمبر والا ہے وہاں کہ جی مولا بہت سارے بندے ہیں تے ایک بندہ دے میں سردارہ دے غلام ہے وہاں دے میں سردارہ دے غلام ہے بجا گوانا وہی چاہی کھڑا ہے کہ بجا وہی چاہی کھڑا حضرت فرمائے جنہوں ہی کو گھڑا اندر داخل دے تو کہ جی میں سردارہ ہے غلام ہے تو کہ نہیں جی جھوٹ پہ برا دے میں سردارہ ہے غلام ہے حضرت فرمائے میں لیا ہوں میں فیصلہ کر رہے ہیں وہ کہ جی میرے لیے 50 کمائے تو کہ میرے لیے 50 حضرت فرمائے میں گواہاں دی لوڑی پڑی توجہ حضرت فرمانے کمبر میری تلوار گھن کے دیوار جنو سراخ کاٹتے کاٹی ہو جائے جو بندے تو سر داخل تھی اتنے کہے دیوار جو سراخ نکلے جلے سراخ بن گئے حضرت فرمانے لوہے مرے اسے سراخ کے سار پاؤ نا جلے لوہے سار پاؤ کھٹے حضرت فرمانے کمبر جلدی کر غلام دے سار تے تلوار مار جڑا غلام ہے وہ سر کٹ بھی جائے حضرت فرمائے غلام ہے یہ سردار ہے
بلکہ حضرت داؤد کے زمانے سے بڑے فیصلے طے نہ کر تاریخ میں بندے پڑھی حضرت داؤد کے زمانے سے آسمان تو زنجیر آندی آئی فیصلے کرنے واسطے کہ جیرا بندہ پورا ہو یا اس کو نہ پہنی آئی سمجھو ہے نا جنی فیصلے دلیح مقر آئی مہینے تھے جمعرات مقر آئی پورا لوگ کٹھا تھی آئی آسمان تو زنجیر آندی آئی کہ جھوٹے کو نہ پہنی آئی کہ سچے کو کچھ ہی نہ جاتا لیکن لوگ دیئے کیا پاتا آخر روکو اس واسطے کہ ایک بندے کہے کریں امانت رکھی آئی پیسے تو جلے گھنن گیا تو سکتا تو گھن چکے ہیں تو کہا میں تو کون نہیں تو کہا بھئی گھن گیا فیضل حضرت داؤد کا نیا حضرت داؤد کا وقت انتظار کرو جمعرات تو زنجیر حاصل فیصلہ کرتے لیکن روایت لکھائی جائے کہ امانت آئی تھے واپس نے سکتی تو بڑا بڑا سوٹا تو بنوائے درمیان کول چا بنوایا جڑے پیسے تو سوٹے والے کولے چا رکھے جنہیں زنجیر لڑکی مالک دے ہاتھے چھوٹا جنہیں تا ہو جاندے پیسے جنہیں تو چھوٹا نہ تو میں زنجیر کو ہاتھ لاؤں زنجیر کچھ نہیں آپا میں تو دوجہ کہ وہ دہائی تو سچا او کو کچھ نہیں آگا حضرت داؤدہ کا مالک دوائیں تو سچے ہو نہیں سکتے اگر جاگ دے بیٹھے اللہ دی آواز آئی داؤد ہونے میرے نالی فراٹ دے جڑ گئے مالکوں کی میں واضح قدرت آئی جڑے پیسے اندیان وہ ڈنڈے جھاتے کی تھی کھڑا تو بھائی وہ حضرت داؤد بڑے فیصلے کیتے ہیں لیکن دوستان محترم جتنے فیصلے تیرے مرشد علی کیتے ہیں اللہ دی کلپے کتاب لکھے کوفے جنال ایک بستی آئی اس ایک بہت بڑا امیر آدمی آئی اس ایک مکان بڑا مرد ارادہ کیتے تھے مکان دی تعمیرات شروع ہوئے گئے تاریخ لکھے نال ایک کمانڈو ایک یتیم نوجوان بچہ آئی اور روز مزدوری کر دائی اس مکان دے کہ ہر روز دی مزدوری کر کے وہ گھر میں جائے کہ اپنی بیوہ ماں کہ لوگ یتیم بھیڑا سنوں کو بن کے سودا سلام گھن کے تھے انہاں تو روزہ اوقات ہے ایک نے مزدوری کی تھی آئے سردار کنے سردار میں کو مزدوری دے جو میں سودا گھرنا اس کا آج نہیں چلنا قریب گھر وقت گئے روایتی ملتا ہے کہ فاقے نال سام گئے دوسرے فاقے نال مزدوری کی تھی وقت ہے سردار کالی کو کہہ رہے ہیں مزدوری دو اس کا نہیں بھائی کالا روایت لکھا ہے بچہ وقت والا ہے تریجے جہاں نہیں جنہ مزدوری منگی سرم اس کا آج نہیں کالا صاحب کتاب لکھا ہے گھر آئے بڑا پریشان ترائے جانا تھا بھوک تو بیٹھال پر لازہ گھر بیٹھے تھے اسے امیر آدمی نے گاں دا بچہ انہوں نے گھر داخل تھی اس کا اماں بھاں میں نراز تھی تھے بھاں میں راضی میرے کلے بھوک برداشت نہیں ہوتی میں اس بچے کو ذبح کرتا روایت لکھا ہے بچے کو ذبح چاہتا جنہیں ذبح کیتا تھے چمڑ لہایا کہیں چھت کو بارو گوانڈا ڈٹھا ہے اس کا بھائی بچہ دے فران بندے دے بندہ ذبح کیتی بیٹھی اس بھائی کے مالک کو اطلاع دیتی ہے تو ایڈا وڈا امیر آدمی تیرا بچہ کہ یتیم کے غریب ذبح کر غصے چاہے بچے دے پاس نے کیا کرنے کا فیصلہ میں آپ کرا توجہ لیکن ایک حکومت کا حور دیو گیا لیکن افسوس ہے جس ویلے کوفے حکومت علی بن ابی طالب میں مقدمہ علی کنے گھن مہینہ فیصلہ ہوا کرے سے روایت لکھے گھوڑا بجا کے آگے برا مرشد علی ممبر سے بیٹھا یا علی میں فرانی جادہ وسطا ایک یتیم بچے تھے میرا بچہ کو کے کھا گئے حضرت فرمائے کمبر جلدی کر گھوڑے سے سوار تھی بچے کو جرا کے گھنا کمبر گھوڑے سے سوار تھے بچے کو جرا کے گھنا حضرت پوچھا ہے وہ اچھا کھاتا ہے اس کا جی کھاتا ہوں کیوں کھاتا ہے اس کا جی چاہے میں مزدوری منگی ہے اس مزدوری دی تھی سب فاقہ ہے اصلا فاقہ برداشت نہ سے کر سکتے مولا جو تھوڑی مرضی آگے فیصلہ کرو علی رٹھا ہے بچے والے کے پاس حضرت فرمانے تو مجھے کار گھر لگاوان جتنی بھیڑے نہیں جتنا اٹھ نہیں جتنی گائیں منجھی نہیں بچے دے حوالے کر دے باقی فیصلہ علی کال کرے دوستو تو صحیح حیران تھے گئے ہو میں کتاب پڑھتا بھی آتا میں حیران تھا میں کہ جب فیصلہ کی جائے جڑا مدعی ہے اس کو اگر ہر شاہی سے حوالے کر کہ باقی فیصلہ میں کال کرے گا روایت لکھے جو جڑے وقت آ گئے حضرت کچھ ہے کہ جتنا اجڑ مال آتے حوالے کیتا اس کا جی حقیقت ہے وہ گھر چھوڑی تو پوچھے نہیں حیوانات نہیں جی ہر سے میں بچے حوالے کیتے
حضرت فرماتے ہیں کلمہ یا کہ مال حوالے کر اج علی پیادے جتنی زمین ہے بھامے آباد ہے بھامے غیر آباد ہے بھامے کہتے باغ کھڑا ہے بھامے کوئی نہیں کھڑا وہ ساری اس بچے دے حوالے کر دے باقی فیصلہ علی کال کرے روایت لکھا ہے جڑا بندہ پہلے جڑے فیصلہ سنا ہے انہاں گھر وان کی ٹول ہتی ایک دم طرح کی جائے جو علی کیا جو فیصلہ پہ کر دے روایت لکھا ہے جو جڑے مسجد کوفہ اکی کنال دے کچھ مرنا دے کھچا کھچ بھری ہو گیا جلی حضرت آگے باقی فیصلہ کال کرے سانا اسے نے لوگا ہو گلا کرنے شروع کی چار کالوں دے سارا مال دیتا اور ساری زمینوں دے آقا حوالے کر دیتے آنے فیصلہ باقی کال کرے سانا روایت لکھا ہے کتری جڑے آسو پاسو گرد نوائی چھتا تے لوگ چڑھ گئے تو سامنے آ گئے حضرت فرماتے ہیں حال دے اس اگئی جو کچھ فرمایا نے ساری زمین دے حوالے کر دیتے علی فرماتے ہیں پرسو مال کیتا ہی کل زمین کیتے ہی آج علی حکم پہ دے دیتے بھامے پرانا مکان آیا کہ بھامے نواں پہ پڑے دیں سارے مکان دے حوالے کر مکمل فیصلہ علی کل کرے دوستوں لوگاں دا تجسد ودھائے علی کے پہ کر دیں روایت لکھے جلالی آگے نے مکمل فیصلہ کال کرے اتنی جمع کفیر ہے جس کا کوئی اندازہ ہی یعنی حضرت پیش دیں حضرت فرماجر آ گئے ہو جی آ گئے حضرت اس کے بعد فرماجر آج فیصلہ مباح چھوڑا اس نے کہا یاری مباح چھوڑا حضرت فرماجر کمبر جلدی کر میری تلوار گھنا کمبر تلوار گھنا ہے مکمل سرطہ تاری بجبے فرماجر یتیم دی ہاتھ سے چلے کمبر یتیم دی ہاتھ سے تلوار لیتی حضرت فرماجر تلوار لیتی جی آلی تھی فرماجر جب سامنے کھڑے تیرے پیو دا قاتل ہے اتھے میرے رسول دی شریعت سارا اختیار تیمو دیتا ہے تیری مرضی یہ قتل کر دے تیری مرضی یہ معاف کر دے تیری مرضی یہ قصاص کر دے اس لیے حضرت نوبت پاس نے ایک فرمایا یا ایھا الناس میں علی ہم جاندا تیری جگہ ہر گھر کی تبصرہ ہے فرمایا اس بچے دا پیو بہت بڑا تاجر ہے ایک دا غلام ہے اے سفر دے دوران دریا دی لہراں کشتی جس اپنے سردار کو کیتا ہے قتل فرمائیں کوفہ لے اگر تو کو یقین نہ آوے تو علی تھائی مردے کو طلب کر کے گواہی دے اس واسطے مال تہائی انہاں دا اپنا جہاں تک قتل دی گل بچے کو اختیار ہے چاہے معاف کرنے میں چاہے قصاص گنے اللہ دی قسمیں جی میں یتیم دی ہاتھ تلوار آئی ہے حضرت گل کے دن جاگنا اس سے تلوار دی لوگ زمینی چچے کس حضرت علی دے قدمہ دی ہاتھ رکھا دے مولا پہ ہو دا خون معاف کیتا ہے روک تو نہیں ڈر تو نہیں کیتا اس واسطے ہم جو تائی علی دا ہر فیصلہ تسلیم کرے دا مسلمانوں کو آکھنا پودا علی نہ ہوتا تو میں حلال کام دین کے خرچہ اشارہ علی دا اللہ تو کو سلامت رکھے اللہ تو کو دنیا دکھائے غام بچ نہ رواوے سفر جن بطول دیا دیا کل میں پڑھائے کوفے دا دربار بھائی ستارہ لے رہے ہیں کوفے شام میں جو آڑ رہے بطول دیا دیا کو شام بھیج لیا دوستانی محترم رستے دیکھ منزل پڑھنا جلی مجلس ہے زندگی باقی جو کل ملاقات باقی ہر بندہ جانتا ہے سائدہ نال کربلا دی تاریخ ان بندے میں 84 بار لائی کچھ بال کربلا ہی چموئے افسوس سے صحیح تاریخ پڑھ کے نہیں میں دیا اللہ دی قسم جو کچھ میں پڑھائی جاؤں میرے یارم بچے ترہے تو مر گئے تو گلمند اگر سدھی کرے تو بچہ دلی سخت پڑھ گیا بس دوستانی محترم کل میں جب صاحب وہ جو ہن جڑے رستے تھی ڈھائے گئے دوستو سجاد رہنے 4 سال دی بچی آئی عمر 4 سال سر اتوال ہی کالا کوئی نہ سمجھ گئے اس پر گئی بدے تو کون ہے تو زمانے چلتی چلتی میں 4 سال کا بچہ ہوئے تو
سر دے وال جڑے لوگ چٹے ہوئے دیکھو نا کائنات تے تمہیں ہر بندہ جانتا ہے وال چٹے تھی مرتے ہی کچھ عرصہ لگ جائے داڑھی یا سر جھگ وال چٹا تھی دے ونو تھی دے بڑا پیریڈ کے بعد داڑھی یا سر چٹا وائن تھی دے لیکن اللہ دی قسم سجدہ دی تاریخ کی افسوس میں رٹ ہوئے لفظ نہیں 4 مستور آئے سی انجنہ دے ہک کے لحظے سر چٹا تھا پہلی مستور ہے تھوڑے رسول دی تھی 18 سال 4 مہینے تے 2 ڈیاڑے یا 2 مہینے تے 4 ڈیاڑے عمر آسان جلے پیو دے دربار حق مگن وقت گئی ہے نا ہک کے لحظے تبار چٹے تھائے اجھا بڑا موتر دور ہے کمار نے کہا کہ ابھی شاہ صاحب پردہ کھڑائی تے لا کر تپر دے 3.5 گھنٹے کھڑی رہی ہے بھائیو 3.5 گھنٹے بطول جوان رہی ہے میرے کہنے پوچھو کیڑا لحظہ آئی جلے بار چٹے تھائے اللہ دی قسم مسلمانان جلے بطول دے سامنے پیو دی سنت دے ٹکڑے کی طرح ایک کانگا تو پاران لگ گئے کہ بطول دا سر چھٹا تھی تو سرو پہ میں اگلے جملہ ہی آتا اور اللہ دی قسم ٹکڑے کر کے نرازہ نہ تھی ہاتھ مار کے جملہ پہ آتا جو کچھ میں پڑھے 45 ٹکڑا نبی دے کاغذ دا مسلمان کیتا ہے کہ جلے ٹکڑے زمین تے کھڑائے سنا اللہ دی قسم بڑا پوتری نام آتا تو دائیں ہی نام آتا نہ دائیں کو آکاس ٹکڑے چنو نہ حسن کو آکاس ٹکڑے چنو جو بلا چھوڑا حسین کے ساتھ کیا سکا ٹکڑے تو چون جو کربلا لاشا دائیں چاہتے یہ جی میں ٹکڑے چھوڑنے نہیں میں لاشا میدان کو چھوڑنے ہیں بھائیو پہلی بی بھی ہے جڑی بالکل جوانا کی سر چٹا تھی ہے دوجی مستور جیدہ سر چٹا تھی ہے نا وہ کسے دی دی ہے لیکن مدینہ مکہ آئی کربلا دا میدان آئی مچھلی دی موت دے پانی جو بہرا بنا بی بی زینب دا بہرا بنا موت آئی لیکن روایتہ لکھے روڑی ہے لیکن وال چٹے جس جلی بھرا مکہ آکر مسلمان میں کو حج نہیں پڑھا دیتے کعبے دے دروازے تے روڑی ہے لیکن وال چٹے جس کربلا دینے لگے پانی بند تھا پریشان تھا کہ وال چٹے جس اکبر جائے جوان دی لاش کے راج کے روڑی ہے لیکن ممبر دی قسم وال چٹے جس آؤن و محمد دی شہادت بڑی کھٹ پڑی دی ہے ایوے گلے نے جملہ تھا یا کھانچا دوستانی محترم اللہ دی قسم میں یقین اور پڑھے ہی اللہ گھر میں جوار بیٹھے لو پرے قبر دوجھے دی قبر گنجے شہدائے چھے آؤن دی اور روایت میں پڑھے پیر عارف شاہ جی دلے آؤن دی لاش حسین وہاں چاہیے نا آؤن دا ہاتھ قبضہ تلوار سے موٹ گھٹی حسینی میں یار چاہیے ہے اللہ دی قسم جلے بعد سامنے سمایا سنا پتہ نہیں کون برداشت کرے سے اس سے لے بی بی پوتر دیا انگلیاں سدھیاں کر کے کہے بچڑا ہون تلوار چھوڑ دے آئے ہو بیٹا اللہ آئے ہو بیٹا اللہ بھائی پوتر دے ہاتھ سے تو تلوار واسطے انگلیاں سدھیاں کی دیا لیکن روایت لکھے رنڈی ہے بی بی لیکن اللہ دیگر میں وان چھٹے جستا ہے قاسم دے ٹکڑے آئے وان چھٹے جستا ہے میرے کہنے پوچھو وان چھٹے کر لے جلے میدان حکم ملے نے جو عباس مارے آگے ہکے لہلے دوانی چٹے تھا جترائے باری آقا دعا حجابہ ہائے ہو میڈا پردہ بھلا ہو یار بھلا ہو سارا دنیا دے غم میں چندر ہو یہ میں جی بھی جناب چاہے دوستو اس لئے عمر آئی 52 سال جترائے مہینے تریجی مستور جیسے وار چھتے تھا ہے نا وہ دی عمر آئی 35 یا 34 سال میرے کہنے پوچھو ہائی کون سے وال کے لئے چھتے تھا اللہ دی قسم جلے لاہمی دی پیش ہی تھا ہے نا کہ حسین اندر قدم رکھے میرے دیکھائی چادر تلے کوئی شایا کہ حقل ماری سرباب ہو رہا پوتر پانی پی آیا لکھے بالانیاں ماما ہی بیٹھی ہیں میں روایت سے پڑھائی بھاج کے گئی جلے پوتر دے گھر تو کپڑا چاہیا اسنا پھر کے لہلے جوانی چٹے تھا یہ کو جا کھا جائے تھا کو تیر مارا ہے ہوگی اولاد ہوئی نہیں کہ میں ترائی بی بی ادنا چاہ گیا میں انہوں نے عمر ہی نال نسمائیاں لیکن چوتھی جڑی ہے نا نہ انہوں نے عمر 20 سال ہے نہ انہوں نے عمر 18 سال ہے عمر ساری 4 سال ہے
سیرے ہی کمالی کالا کوئی جائے ہو سکتا ہے کوئی بندہ آکے شاہ صاحب بنا دیتا مجھے ہی دستی ہے بی بی دیوار اسے لے چٹے تھا جلے پیو دی سنت پاڑی زینب دیوار اسے لے چٹے تھا جلے آواز سنت تھا رباب دیوار اسے لے چٹے تھا جلے کوٹو دے گل دو ڈٹھا یہ چوتھی جدی 4 سال عمر آئی اس دیوار کر لے چٹے تھا 13 ضربہ تک شہادہ سن بیٹھا اللہ دی قسم قاتل کو ہاتھ بن کے آج یہ مار پیا لیکن پانی تا پلا آیا بیٹا اللہ میں کدھائی نہیں پڑھا جو پیو دے گل تے گل رکھا اللہ دی قسم میں پڑھا جلے کمینہ خنجر کو لے دا آئی نا اس نے کانڈ کاروائی دی گئی جلے مار گھنڈائی آتا جائی مار گھنڈائی ہون تا پانی پلا عدادارو 13ویں ضرب دے بعد جلے اس کمینے سر چاہ گدائے چاہیا ایک آدران شہیدہ مومناؤ اس ہاتھ کو چکر نہیں کیا کہ یہ حسین ہے ایک کمینہ دے میں تو سمجھے میرے کنے پہلے 8 بندے ہیں وہ کام نہیں کر سکتے میں بہو بڑا کام کیتا ہے یہ دے میں نشے جھک پھرندہ گیا یہ دے جلے 100 قدم چھوڑ گیا میں کو خیال ہے لیکن دھی کے لے گئی چھوڑ دو تھی جا لیا یہ دے میں سر پھیر کے نٹھائے تو اسے ہاتھ تلے جھولی بڑھائی آدیا یہ تھی پہ ادو آدھی آئی کہ ظالم دے جلے میں نٹھائے سیدوں پر جھبل آپ سوڑا یہ کو جا کا دیوے نچا دیوے دور چاہی آنا بھائی اللہ تعالیٰ میں کو لے جتھے آنکھ میں پہنچا دے دیا میں کو معافی دیوائے کبھی نہیں ہاتھ چھوڑ دیتا یہ آدھے ساتھ جلے زمین تے گیا ہے یہ میں گئی ہے جی میں نمازی سجدے تے بنی یہ آدھے صدہ پہ دی ڈاڑھی تے منہ مجھ رکھا یہ لئی نہ دے جو میں ڈوجھی نظر دے جائے تو بچی نے سیرے سے ایک والی کالا اللہ اکبر یہ کمینہ دے جلے میں جھوک کے ساتھ چاگے دائے اس نے اوپر پیو دی سب کہ بس بھجی ہے پیو دی لاش اور میں چھوڑے کرنے پوچھتا ہوں لاش رانا کے لیٹ گئی اس بہت پیارا پیو آتا لیکن نہیں بھائی یاد میں پڑھا ہے اللہ دیکھتے پیو دی لاش کو کچھ کندم پڑھے گئے یہ دھوکہ کرنا دیتا جو لوٹ گھن والی دیا دیا لاش بھول گئی تے بھجی یہ پھوکی آنے پاس بھائی تازی جتیم آئی میری زینب ہانر چلایا اس لیکن قرآن گھنا میں نے ساتھ رکھ روائی پڑھ چھوڑا اجے 17 قدم پھوپی تو پرے آئی پتہ نہیں کون پچیسی جملہ ایک کمینے کو 3 باری ہاتھ مار کیا کہ ہاتھ کاٹ گئے میں دو رہا اپنا ہائے او بیٹا اللہ ہائے او بیٹا اللہ اللہ اکبر لالے پڑھو کوئی لیکن اس دے ہاتھ کا ڈھیر باجی اس نے جی دی رہی ہے کرنا جو رات باندھی رہی ہے 12 محرم کو کال میں نفسہ پرس والی مجلس ہے مسلمانہ کلے اس کے چڑھائیے دوستان محترم کتابہ لکھا ہے اٹھو کھنائے یہ رکھائیں کنے ماہدہ نائے کہ جلے حسین دے دھی کو ٹورا نہیں اٹھا لے پاس آلیہ نٹھائے اس دی حالت ہی نٹھی جو کہیں کنے ماہدہ نائی پیا کہ سکینہ کو بائدہ نٹھا اللہ دی قسم حسین دی وہ صابرہ ہے جے بھیرا کا کہ قاتل دیا منتہ نہ کر میں زینبہ میں باہر ناس جلے بھتریجی کو اٹھا لے پاسے بائدہ نٹھا سنا اس لئے بی بی بھیرا دی لاج دوئی نٹھائے تو بی بی بہن کر کیا کہ حسین جے میں چوکھا جی بنائے اللہ دارو جلے پھوپی دا بہن سونا سنا اس لئے پھوپی دے پاسے لے کیا جے تو بہن نہ کر حیوان جانے تے بھائی جتین جانا اور لکھ دے جلے اس دے کون آئی نو سیدہ و مومنہ ایو کو جا کر حیوان سنان میں حسین دی جتین بھیا حیوان دو ہی گوڑی زمین سے سٹ کر دیا اور نبی جلے کہے وہ تواسہ چلا ہے اللہ دی قسم سکینہ سوار تھی گئی ہے تو تیار بعد ہی دھولی تو رو بڑا لگے میں اکھی نام پڑھائے جائے وہ کہ سکینہ گئی ہے نا شام تاکہ دی آنکھیں جو حج نہیں رکا میں آکے 17 گاڑے کوفے رہا اللہ دی قسم کوفے جو اٹھا دے سوار تھی کہ بھائیو سکینہ اسے کر لے اٹھتے روایت لکھائی 3 مقامات کوفے تو شام تک انہاں لائنہ جان بوجھ کے اٹھ بجائے طریقہ یہ کر دیا نے ظالم حکمہ کو اشارہ کر دیا یہ وہ دیزہ دیا نوکا حیوانوں کو لے دیا ذمہ دار بندے میں جو حیوان بچانا کوئی شیطو بہنا حیوان جمپ گھن کے بڑھ جائے
جلے اٹھ بجنا کران گھوڑے بجیا گھوڑے بجنا کران پیدل بجیا جلے دھوڑ مچدی آئی نا کتابہ لکھا بس علی دی دی اٹھ دی کان تو ایک ایک بی بی دا نام چاہتے اور میں روایت پڑھے جتنے باری اٹھ بجے نا جڑا پہلا نام چاہیا آدھی آندھی پہیوں سونے بچڑے دی بات اکبر دی بات یہ آواز آویا دعا کر آندھی پہیاں دوسرے نمبر تے میری سائنہ دے رباب تو تبے کے اساورے امیر آئی اٹھ دکھان جو آواز آویا بی بی جتنی امیر ہو تھوانا لو امیر نہیں نا روایت لکھا ہے دوسرے مقام سے نہ اٹھ بجائے جلے سور بچے میری سائنہ بی بی دے نام چاہے لیلہ دی آواز ہے یہ دعا کرانی پہیاں رباب دی آواز ہے تھوانا لو زیادہ امیر نا تیسرے نمبر تے میری سائنہ حکر بائی سکینہ بچڑا لکھیا دیا آنے کو جواب نہیں آیا میرے شہر وقت حقل بائی سکینہ میں زائنہ ہوا صاحب مجالس لکھا ہے کوئی جواب نہیں آیا اللہ دی قسم تیجی حقل دے بی بی جوڑ دی پہی پتہ نہیں کون سب سے سی جنباب دعوال ہے سائن حقل نمار پتہ لگ دائی میری دھی اوٹ کو جھان کے مر میرے رشتے تھوڑا مک گئے بھائیوں رباب دائی بین کر رہا ہے جب میری شہناتی سجاد نے کو آپ کو مٹھے کرو میری دھی چھان گئی ہے میں کو معافی دیوائی میں حکمتی کھڑا جناب سجاد آدھے عمر میں سعاد اٹھ مٹھے کرا میری پھیڑ چھان گئی ہے اس واسطے میں معافی منگی ہے نا کہ کمین آدھے کیے ہوئے جو جان گئی ہے اللہ اکبر جلے ظالمہ کہنا کیے ہوئے جان گئی ہے اس لئے اس دی تو آواز ہے سجاد نے دی ہون محنت نہ کریں اگر میری مرضی نہ ہوئے تو حیوانہ دی جورت نہیں جو قدم چاہے راوی لکھے وقت بھئی جو حیوان خالی مٹھے ہی اٹھا گولیاں زمین تے سٹ گتی ہے کہ اپنے ملکار جی بول کیا کرنے کانڈل گوشت لگا وجہ قدم نہیں چاہے جو سچی تے سچی بات دی پڑی آپ سے جلے کبھی مجبوری نہیں ہے نا اس ارادے سجاد تک بڑی دیر لگ سی جو تک بہت سارا لوگ پائے ہوئے تے بندہ مائیں بھیجے دا اور نہیں ٹوڑ دے تیرے بھیڑ کو کھیلنا آندہ ہے اتھے توارے مرشد ٹھنڈا صاحب بار کے گل کی تھی فرمائے کبھی نہ حق تا میرا آئی جو بھیڑ میری آئی کہ ادھر نہیں تک دیر لگ سی بندہ مائیں بھیجے نا میرے علاقہ دے شریف بیٹھ کے آؤ نا میں نہیں چاہتا سمجھ ویسے جو کیڑے بندے کو سجا اس ایک لائن کو حکر ماری وان گھوڑا بھجا جے تو اٹھ بجے نا سجاد بھیڑ جن گئی ہے بات گھڑا بھائیو بندہ ہوئی جائے کنے حسین دے دی مہو ڈر دی اس کبھی نے گھوڑا بلائے بہی کے جملے دے معافی بے مگتا اللہ دی قسم سعید نامی بندہ چھوڑ دیتے وہ آدھے جلے گھوڑا باہر کٹھائے میں نہیں ٹھائے تالیانہ ہی کٹھا تے تالیانے کو چکر ہی دیتا یہ آدھے میں اپنے آپ دلے چاہتا ہے حسین دے دی کنے بڑی ڈر دی ہے ایک کو کلہ دیکھ کے بچی مار ہوئی سی یہ آدھے میں تھوڑے دماغ بلائیے تھا میرے کہنے پوچھا تو کنے پہ آنا میں کہے میں تیری حفاظت واسطے پہ آنا صحیح زیادہ سب تھوڑے ٹورے ملو سے مقام دے لیڑے گیا یہ تو اٹھ بڑھے آنا صحیح زیادہ کو قیامت منظر میں بیٹھے بچی ہاتھ سے رسیاں کربلا دو منہ کی تھی کھڑی کیا دی کھڑی ہے بابا تھی رول گئی ہے بابا میں کافلے تو رہ گیا بابا میں باسنال نال تھی بابا بیرانا چنگا لیتے میں تیری تھی سید ادائی مکمل رابطہ کربلا دے پاس دے اڑا پاس لیکن سید ادائی جلے گھوڑا دے ٹاپا دی آواز کرنا تے پیسنا یہ سید ادائی بالکہ سلین کو بٹھا سید ادائی وقت مٹی تے بہا گئی تے بدے ہاتھ بن کیا کہ اللہ دنائی میں کو کچھ رات میں بھول رہا گیا سیدہ نے ڈم مار کے گھوڑے تو لٹھائے معافی نبھائے پی رہو مومنو معافی نبھائے سیدہ نے گھوڑے تو لٹھائے جس تالیانے کو چکر دیتا ہے سیدہ نے اس تالیانے کو چکر دیتا ہے میں کائنات دی ہر گل بھول سکتا وہ منظر نہ بھولتا جس تالیانے کو چکر دے کے بچی تو بٹھائے نا سیدہ نے بچی تو میں دو ہی لٹھائے کہ ایو کو جا کر چاچا تو ہی گھارے دھیاں رکھ دا آئیو میرا اللہ آئیو سیدہ دا میں تلوار پھین کے جلدی نہ مجھے بھر میں آکے کبھی نہ بچی کو بیوارت نہ سمجھے چاہے تالیاں نے ہاتھ کھڑا کی تو میں تیرا ہاتھ کلم کر دے وہ گھوڑا کھڑی گھوڑے سے چڑھ کے ڈور میں بچی جانے تے میں جانے سیدہ دے جنہیں میرے تا سوالات ریٹھے اس نے تالیاں زمین سے سٹ دیتا میں نے لے دے گیا کہ گھوڑے سے ٹر دے گیا سیدہ دے میں نے لے دے گیا
یہ گھوڑے سے چڑھے بنے ادھر گھوڑا ٹورا بنے ادھر صحیح دادے نے بہت سارا قدم گھوڑا ٹور گیا میں اڈے بچھائی جی بچی میرے تو مدد منگی آئی صحیح دادے میں ڈٹھائی میں کو بچی نظر نہیں آئی میں سجے ڈٹھائی میں کھپے ڈٹھائی حیران پہ تھی دام جو گئی کے دے یا کنڈ پچھو آواز آئی چاچا سے پاسے نہ دیکھ میں تیری کنڈ دا اولا کی دی کھڑی چاچا جدہ دا چاچا غازی موئے میرے منہ سے تماشے مرے جائے آئیو بجا اللہ چاچا آتا جنا تیری جدہ تھی جو بابارا میں کچھ بھائی سیدہ دے میں آکھے معصومہ کمینہ گھوڑے سے چڑھ گیا ہے میری کنڈ دا اولا چھوڑ دے سیدہ دے میری کنڈ دا اولا چھوڑا سیدہ دے میں کہا پھر پا کے گھوڑے دے زینے چاہیوں میں آکھے معصومہ ہاتھ بلند کر جو میں چکو نال سوار کرا کافلہ پرے اس نے چاند کا دم پر کھٹ گئی تو میں کہا کہ اللہ تیرا بھلا کرے میں چھوٹی زہرا میں تیرے نال کی میں سوار کی اگلے جملہ یاد نہ چاہ سیدہ دے میں آکھے معصومہ کافلہ پرے آئیو میرا اللہ آج یہ چاچا تو گھوڑا ٹور میں نال بھج دیا سیدہ دے میں گھوڑا ٹورے بچی نال بھجنا شروع کیتا ہے سیدہ دے گھوڑے نال بھجی آئی جلے کافلہ جڑے آئے بچی دی رفتار بد پئی ہے سیدہ دے میں سمجھے ماں کنے ویسی یا پھوپی کنے ویسی سیدہ دے اڈے نی ولی اڈے ولی جدے ساگا کھڑیا